وہ الفاظ جن کی تائید کے لیے شمشیر نہ ہو کسی قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتے، اور وہ قلم جو خون میں تیرنا نہیں سیکھتا تاریخ کے صفحات پر کوئی پائیدار نقوش بنانے سے قاصر رہتا ہے۔ محترم ناظرین، باغبان ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان فرقان خٹک۔ تحصیل بانڈہ دوشا کے حوالے سے کچھ معروضات پیش خدمت ہے۔ قومی عوامی مسائل کے حل کے لیے فنڈز کی فراہمی تو دور، تاحال تو تحصیل اور ولیج کونسلوں کے قیام کے 2 ماہ گزرنے کے باوجود منتخب عوامی نمائندے اپنے اختیارات کے متعلق بھی نہیں جان پائے۔ شہر ناپرساں تحصیل بانڈہ دوشا کی حالت یہ ہے کہ پبلک ہیلتھ CNW سائل کنزرویشن کے سب ڈویژن دفاتر ویران پڑے ہیں۔ اپنی مکینوں کے انتظار میں درجہ والا انتظامی دفاتر بلڈنگز موسم اور حالات کی شدت کی وجہ سے استعمال میں لائے بغیر درار زدہ اور تقریباً ناقابل استعمال ہو چکے ہیں۔ سابقہ تحصیل کونسل کے قیام کے بعد امید ہو چلی تھی کہ یہ انتظامی دفاتر، یہ انتظامی ادارے فعال ہوں گے، مگر مدت مکمل کرنے کے باوجود سابقہ کونسل ایسا ممکن بنانے میں ناکام رہی، حتیٰ کہ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے غیر مقامی ملازمین کی حاضری بھی یقینی نہیں بنائی جا سکی۔ چند روز بیشتر PTI تحصیل بانڈہ دوشا کے ایک سرکردہ ذمہ دار نے واٹس ایپ پر ایک پوسٹ شیئر کی، جس کے مطابق ٹی ایم اے کے بڑی کرسیوں پر بیٹھنے والوں میں سے ایک آدھ 6,000 کا ماہانہ کمیشن لے کر غیر مقامی کلاس 4 ملازمین کو گھر بیٹھے تنخواہیں فراہم کرنے کی ٹھیکیداری بھی کرتے ہیں۔ پوسٹ کی سچائی پر اس لیے بھی یقین کرنا پڑتا ہے کہ غیر مقامی اکثر ملازمین مہینے میں ایک آدھ بار TMA میں دکھائی دیتے ہیں، وہ بھی تنخواہ والے روز۔ صبح کے امیر ترین تحصیل بانڈہ دوشا کے TMA پر ماضی میں فاضل ملازمین کا بے تحاشا بوجھ ڈالا گیا۔ 20 لاکھ سے زائد قومی خزانے سے TMA ملازمین کو تنخواہوں کی مد میں ادا کی جاتی ہے، لیکن TMA 20,000 کا ماہانہ میونسپل سروس بھی عوام کو فراہم نہیں کرتا۔ گو کہ TMA کو تاحال کسی قسم کے ترقیاتی فنڈز فراہم نہیں کیے گئے، اور نہ ہی منتخب بلدیاتی نمائندوں کو اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے کوئی خاص جانکاری ہے۔ تاہم TMA کے اندر مستقبل قریب میں شروع ہونے والے سرد جنگ کی گرم تپش ابھی سے محسوس کی جا رہی ہے، لیکن یہ سرد جنگ عام آدمی کے لیے خاصا نقصان دہ بھی ثابت ہوگا۔ ترقیاتی فنڈ میں 7.5% انکم ٹیکس، 2% کیپرا، 2% سٹامپ ڈیوٹی، 2% پروفیشن ٹیکس، 8% TMA کمیشن، 2% تحصیل ناظم کی حصہ داری، 2% اوور ہیڈ چارجز کا حصول، تو مسلمہ اصول اور رائج الوقت قانون ہے۔ اوپر سے ٹھیکیدار بہادر کانٹریکٹ 20-30% بلوں پر بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ یعنی اگر 50 لاکھ کا کوئی کانٹریکٹ ہے تو اگر اس میں سے اگر اتنے فیصد نکالے جائیں تو بچ جانے والے ترقیاتی فنڈ سے ریت کی گلیاں تعمیر ہوں گی، اس کے سوا اور کچھ ممکن بھی نہیں ہوگا۔ کانٹریکٹ سائٹ کی وزٹ کرنے والوں کی VIP چائے پانی اور ریت کی گلیوں کی منظوری دینے کا کمیشن اس کے علاوہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ عام آدمی کی بات کرنے والے سرکاری اوقات کار کی بجائے اپنی مرضی سے دفاتر آتے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب بہادر کی ایک دستخط کے لیے درگاہ شاہداں اور گرگری سے سائلین تو پہنچ جاتے ہیں، مگر صاحب بہادر بمشکل دستیاب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ باری تنخواہیں، نوکر چاکر اور دوسری بے تحاشا مراعات سرکار ان لوگوں کو، اس عام آدمی کو سہولت فراہم کرنے کے لیے دیتے ہیں، مگر کسی کے اوپر کی آمدنی کا ذکر کرنا ضروری بھی نہیں سمجھتے۔ تاہم تحصیل چیئرمین عنایت اللہ خٹک کی گوش گزار کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کو صراط المستقیم پر لانے کے لیے عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ آپ PTI کے صرف نہیں، بانڈہ دوشا بھر کے عوام کے چیئرمین ہیں۔ آپ پر لازم ہے کہ تحصیل چیئرمینوں کی تعداد بڑھانے کی بجائے
عوام کے سلگتے ہوئے اجتماعی مسائل کے حل کے لیے قومی وسائل کی دیانتداری سے خرچ یقینی بنائیں۔ عوامی وسائل لوٹنے کے لیے لگائے گئے غیر قانونی ناکے اور چنگیاں مسمار کر دیں، کیونکہ اس وقت پورے تحصیل میں سب سے بڑا مسئلہ آبنوشی کا ہے۔ آپ کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں، وہاں لوگ پینے کے پانی کے لیے ترستے ہیں۔ لوگ میلوں دور سے مشکی زبردار گدھوں کے ذریعے، واٹر ٹینکر کے ذریعے ہزاروں روپے خرچ کر کے پینے کا پانی لاتے ہیں۔ یہ صرف کسی ایک گاؤں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے تحصیل کا مسئلہ ہے۔ حالانکہ یہاں ہمارے ساتھ آبنوشی اور اوپاشی دونوں کے ذرائع موجود ہیں۔ شرکی ڈیم، غول ڈیم، مردان خیل ڈیم، یہ چشمے والے پانی، ٹیری تو اس پر واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا کر بھی ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں، زرعی مقاصد کے لیے بھی اور آبنوشی کے مسائل کے حل کے لیے بھی۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مختلف قسم کی تیل گیس کمپنیاں تو کام کرتی ہیں، لیکن سوشل سیکٹر میں ان کی کارکردگی نہ ہونے کی برابر ہے، اور جو وہ سوشل سیکٹر کو فراہم کرتے ہیں اس کے لیے بھی ہمارے من مانے قسم کے مشران، خود ساختہ مشران موجود ہیں، جو عوام کو بیوقوف بنانے کے بھی ماہر ہیں اور کمپنی انتظامیہ کو بیوقوف بنانے کی بھی ماہر ہیں۔ تحصیل چیئرمین بانڈا داؤد شاہ کے لیے عوام کو سب سے پہلے ان خود ساختہ مشران سے نجات دلانا ہوگا۔ پینے کے پانی، آبنوشی اور اوپاشی کے مسائل کے حل کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہوگی، اور مرحلہ وار اس منصوبہ بندی پر عمل درآمد کرنا بھی ضروری ہوگا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ 21ویں صدی پانی کے لیے جنگوں کی صدی ہوگی، لہٰذا ہم نے آبنوشی کے مسائل کے حل کے لیے مختلف مقامات پر اسمال ڈیمز، چیک ڈیمز، تالاب، یعنی یہ ساری چیزیں تحصیل میونسپل کارپوریشن کی ذمہ داری ہے۔ تحصیل کے عوام کو میونسپل سروسز فراہم کرنا یہ بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ انہی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے آپ کا کردار بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو نہ صرف آپ کو بلکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی برباد ہوں گی، اور وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ شکریہ قارئین، انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے اور تحصیل بانڈا داؤد شاہ کھرک اور دوسرے اہم امور پر آپ کے ساتھ گفت و شنید ہوگی۔ بڑی مہربانی، بڑی نوازش، اللہ آپ کو خوش و تندرست رکھے، آمین۔